السلام علیکم جی. اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر بڑی جو ہے وہ کمال کی چیز ہے, اور وہ کمال کی چیز یہ ہے کہ ایک کلیش کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کلیش کو روکا کیسے جائے گا ہمیں سمجھنا چاہیے. بیسیکلی مائنڈ سیٹ دونوں پارٹیز کا جو دونوں سائڈز پہ ایگزسٹ کرتی, ٹھیک ہے. اپوزیشن کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ تھا کہ سر آپ جو مرضی کریں, آپ کرتے آئے ہیں ماشاءاللہ, آپ لگا کے براہ راست آ جایا کرتے ہیں, اب آپ بل واسطہ آئے ہیں, سر ہمیں سانس تو لینے دیں. ادھر سے واحد یہ پلیڈنگ تھی, ریکویسٹ تھی, اور ان کو بار بار کہا جاتا تمہاری سیاست ختم ہو چکی ہے, تم ڈیزل ہو, تم یہ فلانے ہو, ہم تمہیں الٹا لٹکائیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے کہا کہ صحیح ہمارے تو آپ کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں نا, تو ہمارے ساتھ بھی تو دیکھیں نا. تو ان کو بھی بتایا زرداری کی سیاست بھی ختم, بلاول کو اجازت دیتے ہیں کہ زرداری کی سیاست ختم, کیونکہ ہم یہ سمجھتے. ٹھیک ہے, تسی سمجھتے ہو تو پھر سمجھتے رہو. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اس وقت تک راضی نہیں تھی جب تک کہ انہوں نے سندھ کے اندر گورنر راج کی باتیں شروع نہیں کی. پیپلز پارٹی اس وقت تک جو تھی وہ اس کا خیال تھا کہ وہ اپوزیشن مولانا فضل الرحمان پلس ANP پلس PMLN ان کو کھلاتے بھی رہیں گے اور ادھر انجوائے بھی کرتے رہیں گے. لیکن جب ججوں کے ذریعے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز جاری شروع ہو جائیں چیف منسٹر سندھ کو, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر سنبھالیں. ٹھیک ہے, آپ کے پلے جو کچھ ہے یہ بھی نہیں چھوڑیں گے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ زرداری کو ہم نے سڑکوں پہ گھسیٹا ہوا ہے, گورنر آف لاہور سے گرفتار کیا تھا نا, تو وہ جب یہ آیا تو اب انہیں اپنے وجود کا, اپنے سیاسی وجود کا ایشو پڑ گیا. یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے. میاں صاحب تو چلے گئے ہیں, زرداری صاحب بھی فلائٹ پکڑے اور چلے دیں, بلکہ یہی فیسیلیٹیٹ کریں گے. زرداری صاحب کو کوئی طیارہ شرح بھی آ جائے گا لینے کے لیے UAE کا, اور یہ جا سکتے ہیں یہاں سے, لیکن نہیں جا رہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ اگر پولیٹیکل ہائرارکی, اگر وہ 50s کے اندر جن سیاستدانوں نے ایوب کے ہاتھوں یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں موقع ملے گا تو واپس آ جائیں گے, جلاوطنی قبول کر لی تھی, پھر ان سیاستدانوں کا نام تاریخ کی کتابوں میں ہی آیا ہے, حالانکہ وہ پاکستان بنانے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. یہ تو انگریز کو سلوٹ مار رہا تھا نا, یہ تو یونین جیک کو سلوٹ کر رہا تھا نا. ٹھیک ہے نا. میجر ایوب قیام پاکستان کے وقت جو فلوک لگوا کے کرنل بنا تھا, اور قائد اعظم کو ایسے کرنل بنا تھا کہ جانے جانے میرے مائی باپ رحم کار جو میں میجر ہے گا مینو کرنل کار جو ایسا کرنل بنے ایسے. ٹھیک ہے. تو میرے ماں باپ نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے, میرے والد صاحب نے جناب جنگ عظیم اول لڑی, اور میرے دادا نے جنگ فلاں 1857 اور اس کے بعد آپ کی خدمت کی ہے, تو ان خدمات کے عوض جو ہے وہ ہمیں یہ کار. ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ پہ. اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب جو ہے اپنے کالم میں خبر پھوڑتے ہیں. ہم نے پتا کیا کہ سہیل وڑائی صاحب کا پاسبلی سورس کیا ہو سکتا ہے. دو سوچا, دماغ لڑایا, ڈسکس کیا, اتنی دیر میں ہمارے پاؤں کے نیچے ایک بٹیرا آ گیا. یہ بات انہیں مریم نواز شریف صاحبہ نے بتائی, اور مریم نواز نے بہت سارے اور لوگوں کو بھی بتائی. اچھا, اگر انہیں مریم نواز نے یہ بات بتائی ہے اور بہت سے لوگوں کو بتائی ہے, تو مریم کو کس نے بتائی؟ اور اگر مریم کو بتائی گئی ہے تو مریم نے پھر وہ بے احتیاطی کیوں کی جو انہوں نے ملتان میں جلسے کے اندر وہ اپنا جو تھا وہ گاڑی کی چھت پہ چڑھ گئی؟ کیا وہ انہیں دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ؟ یہ بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آئی ڈیئر یو, آؤ ہاتھ لگاؤ, میں یہاں پہ کھڑی ہوں. ٹھیک ہے نا. جو مریم کا وہ والہانہ انداز تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد مجھے سمجھ آیا یار یہ خاتون کتنی خوفناک ہے. اب تو خوف آنا شروع ہو گیا اس خاتون کی. مطلب جو ایکسٹرا آرڈنری بہادر آدمی ہو اس سے تو ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. میرا تو مریم صاحبہ یہ بہادری نہیں ہے, یہ حماقت ہے. بہادری اور حماقت کے درمیان بہت تھن ہوتا ہے ڈفرنس. اب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی لے کے آتے ہیں. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل والے تجربے کے بعد جو ہے وہ
بہت زیادہ کچھ شاید سیکھ چکے ہوں تو وہ والی حماقت نہ فرمائیے. آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ورنہ اپنے سہاگ کیپٹن صفدر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ جو حماقتیں طے ہو گئی تھی نا 1857 میں ہمارے لیے, ہم آج بھی وہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی حماقت نہیں کرتے. اب دیکھیے 21ویں صدی میں بھی چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے طریقہ کار وہی ہوتا ہے جو رائل برٹش آرمی کا تھا. کوئی طریقہ کار میں بھی تبدیلی نہیں ہے, اس لیے اللہ کا نام ہے آپ اس طرح کی حماقت نما بہادری سے گریز فرمائیے, کیونکہ اس طرح کی کسی ٹریجڈی کی یہ متحمل نہیں ہو سکتی. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی, بات یہاں سے شروع ہو رہی. مریم کو کس نے بتایا ہوگا؟ مریم کو بھی تو کسی نے بتایا ہی ہوگا نا آگے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ایجنسیاں, ایک کانسپریسی تھیری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی وہ جو سول ایجنسیاں ہیں نا جو جاسوسی کرتی ہیں ان میں سے کسی کے کوئی افسر نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ بتا دیا ہو. لیکن سول ایجنسیاں ہیں یہ بھی تو اب ایک کنٹرول میں سنگل کمانڈر آ چکی ہوئی ہیں نا, سول اور عسکری دونوں ایجنسیاں انڈر یونٹی کمانڈ کے نیچے ایک کمانڈ کے انڈر آ چکی ہوئی ہیں نا, ٹھیک ہے. بہت ساری آپ نے خبریں بھی پڑھ لی ہوں گی اس حوالے سے, اور وہ اس پہ تبصرے بھی ہیں, مخنث قسم کے تبصرے سن لیے ہوں گے. تو وہ اس کے بعد تو یہ ممکن نہیں رہتا نا, بہت مشکل ہو جاتا ہے. کون اپنی جان, مال, کیریئر سب کچھ خطرے میں ڈال کے یہ بات جو ہے یہ مریم کو کسی حوالے سے کمیونیکیٹ کروائے گا؟ راستے میں کوئی ایک کڑی بھی جو ہے وہ ویک ہوئی تو وہ تو تلا گیا نا, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ وہ جو ہیں وہ جو ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ دھڑلے سے بیٹھ کے کہیں کہ جناب یہ مجھے یہ کہتا تھا لوگوں کو مارو اور ان کی آوازیں سناؤ, ان کی تشریف کے اوپر جوتے مارو اور مجھے ان کی ویڈیو بنا کے بھیجو, یہ کہتا تھا. اتنا کہ بیمار ہے ذہنی طور پہ یا سک مائنڈڈ آدمی ہے, تو وہاں پہ کچھ بھی ممکن ہے نا. تو اس لیے کوئی خطرہ نہیں لے سکتا. جس نے وہاں سے خبر پہنچائی ہے وہ وہاں کا کوئی بڑا سٹرونگ پاور ہے جہاں پہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے. میں صرف آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. جس نے یہ خبر مریم تک پہنچائی ہوگی یا پہنچانے کی جرت کی ہوگی, اس کی ادھر بھی پوزیشن ہوگی کہ اگر یہ پتہ لگ بھی جائے کہ یہ خبر ادھر سے ادھر اس طرح گئی ہے, اس کے ذریعے گئی ہے, تو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ 27 فروری کو مودی کو سرپرائز ملا تھا. اب انڈیا کی پوری وہ ڈیفنس کی جو ہیرارکی ہے اس کے ان دنوں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ کیا احمقانہ قسم کے بیانات دے رہے تھے, ٹھیک ہے. ان کے بیانات آپس میں ہی نہیں مل رہے تھے. ان کا اپنا میڈیا خود کو ڈینائی کر رہا تھا, وہ اپنے ہاتھ پہ چا کبڈی جا رہے تھے. تو کسی نے ادھر سے کوئی ایسی سپر قسم کی پلاننگ کر کے سرپرائز دیا تھا نا. تو اگر کوئی سرحد کے پار سرپرائز دے سکتا ہے مودی کو, تو مودی کے لیے دعائیں کرنے والے, اس کے خلاف کسی کو مظاہرہ نہ کرنے والے کو بھی تو وہ ادھر سرپرائز دے سکتا ہے نا. کیا خیال اس میں سوچئے گا اور آپ متعلقہ سورس تک, بندے تک پہنچ جائیں گے. میں نے اتنا ہی کہنا تھا, مودی کو ادھر سرپرائز دیا جا سکتا ہے تو مودی کے یاروں کو ادھر بھی سرپرائز دیا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. فیڈ بیک دینا چاہے تو ہمارا ای میل ایڈریس نیچے لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ جو ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اس پہ تفصیل پڑھنا چاہیں ہماری, تو ویلاگ میں دی ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.